ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ جب ایک رند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، تاریخ کا ایک رلا دینے والا واقعہ۔ ایک بار جگر مراد آبادی، جو اپنی مینوشی کے لیے مشہور تھے، کو محفل میلاد میں بلایا گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی تھے کہ میں گناہ گار اس پاک محفل میں کیسے جاؤں، مگر جب وہ مائک پر آئے تو انہوں نے ایک ایسا شعر پڑھا جس نے وہاں موجود بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کو تڑپا کر رکھ دیا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، کہتا ہے کہ ہاں میں بھی ہوں دربان مدینہ۔ یہ صرف شاعری نہیں، ایک گناہ گار کا اعتراف جرم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا۔ مکمل واقعہ اور تاریخی نعت۔ ایک رند اور مدحت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جگر مراد آبادی رو پڑے، اردو شاعری کی تاریخ میں علی سکندر، جنہیں دنیا جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے، ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا تھا۔ جگر کی زندگی تضادات کا مجموعہ تھی۔ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں وہ اپنی بے باک رندانہ زندگی اور مینوشی کے لیے مشہور تھے، لیکن ان کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شمع روشن تھی جو ان کی ظاہری حالت سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل کا وہ مشہور واقعہ آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، جہاں ایک گناہ گار اور ایک ولی کے درمیان کا فرق مٹ گیا تھا۔ غیر متوقع دعوت واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ یہ محفل اہل تقوی، جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کے لیے سجائی گئی تھی۔ منتظمین نے فیصلہ کیا کہ اس محفل میں جگر مراد آبادی کو بھی دعوت دی جائے۔ جب جگر کو دعوت نامہ ملا تو وہ ندامت سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ ایک ایسا شخص جو شراب نوشی کے لیے بدنام ہو، جس کی داڑھی اکثر شراب سے تر رہتی ہو، وہ بھلا اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں کیسے جا سکتا ہے، جو کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی ہیں؟ جگر نے پہلے انکار کر دیا اور کہا، میں ایک رند شرابی آدمی ہوں، میرا صالحین اور عاشقان رسول کی محفل میں کیا کام؟ میری موجودگی محفل کے تقدس کو مجروح کرے گی۔ لیکن منتظمین بضد رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جگر کا عمل جیسا بھی ہو، ان کا دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ بالآخر انتہائی عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ جگر نے شرکت کی حامی بھر لی۔ محفل کا ماحول اور جگر کی آمد محفل کی رات ہر طرف روشنی تھی۔ فضا عطر اور گلاب کی خوشبو سے معطر تھی۔ ادب اور احترام کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف خاموشی تھی اور صرف درود و سلام کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ جب جگر مراد آبادی محفل میں داخل ہوئے تو ایک خاموشی سی چھا گئی۔ وہ کوئی مذہبی عالم یا صوفی بزرگ نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایک ایسے شخص دکھائی دے رہے تھے جو اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئے اور اسٹیج پر بیٹھنے کے بجائے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نعت کا وقت اور جذباتی کیفیت۔ جب نعت خوانی کے لیے جگر کا نام پکارا گیا تو وہ کانپتے ہوئے مائک کی طرف بڑھے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ماحول میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ جگر شاعری نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اعتراف جرم کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ وہ نعت تھی جو انہوں نے خاص اسی کیفیت میں لکھی تھی، وہ کلام جس نے محفل کو رلا دیا۔ لرزتی ہوئی آواز اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جگر نے وہ مطلع پڑھا جو آج اردو نعت کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے اپنی گناہ گاری کا اعتراف بھی کیا اور مدینہ کے سلطان سے اپنے تعلق کا دعویٰ بھی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔
इस एक मिसरे ने मजमा पर बिजली सी गिरा दी। बड़े बड़े उलमा और सूफिया की चीखें निकल गईं। जिगर कह रहे थे कि मैं गुनाहगार सही, शराबी सही, लेकिन हूं तो उन्हीं का। जब जिगर नात पढ़कर फारिग हुए तो महफिल का नक्शा बदल चुका था। इस रात जिगर मुराद आबादी ने एक अजीम रूहानी सच्चाई को साबित कर दिया था कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों की भी पनाहगाह है। कहा जाता है कि इसी वाक़े और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तलब ने बाद में जिगर की काया पलट दी और उन्होंने मैनोशी से तौबा कर ली। मुकम्मल कलाम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिगर मुराद आबादी। ये वो तारीखी कलाम है जो जिगर मुराद आबादी ने इस महफिल में पढ़ा था। एक रिंद है और मिधते सुल्तान मदीना, कहता है कि हाँ मैं भी हूं दरबान मदीना। इस रिंद के अंदाज़े तखातुब पे तो देखो, किस शान से कहता है कि मैं भी हूं सगे दरबान मदीना। वल्लाह वो सुनते हैं, वो देते हैं, वो भरते हैं। हमने तो ये देखा है कि दुकान मदीना कौनैन का गम, याद खुदा विरते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिल में है अब सिर्फ बयाबान मदीना। किस नाज से कहता है, वही रिंदे कदा नोश में भी हूं, गदाए दरे सुल्तान मदीना। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सरबे यदुल्लाह, एक सजदे शब्बीर अलैहिस्सलाम, एक अजान मदीना। मगरिब के अंधेरों में उजाले नहीं, मुमकिन आंखों में बसा लो रुखे ताबान मदीना। ऐ खाक नशीनों, तुम्हें मालूम भी कुछ है? कहते हैं जिसे अर्श है दालान मदीना। इस रिंद की हिम्मत पे जिगर झूम रही है, रहमत जो बनी फिरती है दामान मदीना। मदीना के लिए एक गुनाहगार की तड़प आजसी में डूबी, एक आवाज रहमत का तलबगार, एक दिल। इस जुमा एक मुकम्मल रूहानी सफर में हमारे साथ शामिल हो। क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, क्या आपने कभी यह नात सुनी है? कौन सा शेर आपके दिल को लगा? कमेंट्स में बताएं। एक रिंद है